اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، مختلف رنگ یعنی کلرز ہماری زندگی میں نہایت اہمیت کے حامل ہیں، اور انسان ان رنگوں کو تب ہی دیکھ اور پہچان سکتا ہے جب اس کی آنکھ کا نظام یعنی بصارت ٹھیک ٹھاک کام کر رہی ہو۔ ڈارون اور سٹیفن ہاکن کے ماننے والے اس دنیا کو ایک حادثہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جیسے جیسے انسان تحقیق کی دنیا میں آگے بڑھتا گیا، اس نے انسانی مشین کو سمجھنے کے لیے کچھ پیمانے بنا لیے، لیکن یہ جدید تحقیق اس مشین میں پیدا ہونے والی خرابیوں کا کبھی مستقل حل تلاش نہ کر سکی، اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس پیچیدہ نظام زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، انسانی آنکھ کا نظام اور کارخانہ اتنا پیچیدہ ہے کہ اگر صرف اسی کا مطالعہ کیا جائے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا پیچیدہ نظام محض کسی اتفاق سے وجود میں نہیں آ سکتا۔ انسانی آنکھ کو اگر مختلف اعضاء میں تقسیم کیا جائے تو ہمیں اس کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھ میں ایک رنگ یا سرکل نما جھلی سی نظر آتی ہے، جس کو لینز کہا جاتا ہے، اور اس کا کام روشنی کی مقدار کو آنکھ میں داخل کرنا ہے۔ انسانی آنکھ میں کورنیا نامی جھلی ہوتی ہے، جس کا کام آئی لینز کو روشنی کے برے اثرات سے بچانا ہے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ انسانی آنکھ کے لینز کو جب روشنی کی شعاؤں کا سامنا ہوتا ہے تو کورنیا سب سے پہلا فلٹر ثابت ہوتا ہے، جس کے بعد یہ روشنی آنکھ کے لینز یا قوت بصارت تک پہنچتی ہے، جس سے انسان کے دیکھنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ معزز دوستو، اگر کورنیا کے لیئر میں خرابی پیدا ہو جائے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ لینز بہت جلد خراب ہو جائے گا، روشنی کی شعائیں حاصل کرنے میں دشواری آئے گی اور آخر کار آنکھ خراب ہو جائے گی۔ کورنیا ریسرچ فاؤنڈیشن آف امریکہ کے ریسرچرز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے مصنوعی کورنیا بنا لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسانی آنکھ پر اس مصنوعی کورنیا نے خاطر خواہ نتائج نہیں دیے، اور آنکھ میں قدرتی طور پر شعاؤں کو فلٹر کرنے کی وہ طاقت پیدا نہیں ہو سکی جو بیماری سے قبل بصارت کام کرتی تھی۔ یہاں بات غور طلب ہے کہ جو انسان حادثاتی طور پر اتنی بڑی مشینری بن جانے کا دعوے دار ہے، وہ پوری تحقیق کے بعد بھی انسانی آنکھ کے کسی ایک عضو کے خراب ہو جانے پر اس کو دوبارہ نہیں بنا سکا۔ آخر کیوں؟ خیر دوستو، انسانی آنکھ میں ریٹینا کا کردار بہت اہم ہے۔ ریٹینا انسانی آنکھ کی پچھلی جانب لائٹ ٹیشو ہے۔ جب روشنی کی شعائیں کورنیا لینز سے ہوتے ہوئے ریٹینا تک پہنچتی ہے تو ریٹینا اس روشنی کو فوکس کرتا ہے، تو وہ روشنی کی شعاؤں کو ایک پیغام میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اس پیغام کو تصویری شکل میں تبدیل کر کے انسانی دماغ تک پہنچا دیتا ہے، جس سے ہم اشیاء کو دیکھتے، ان کے رنگوں کو سمجھتے، پرکھتے اور ان میں فرق محسوس کرتے ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق جانداروں نے جب اپنے اندر کے ماحول کو از خود ہی پیدا کرنا شروع کر دیا، وہ خراب یا زخمی ریٹینا یا آنکھ کے کسی ایک عضو کو خود پیدا نہیں کر سکا۔ کیا وجہ ہے کہ اس دنیا کے لاکھوں اندھے آج تک اندھی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ انسانی آنکھ کی مشینری اتنی پیچیدہ ہے اور ایک مختصر سے وقت کے لیے ہے؟ ہم بس یہی اندازہ کر لیں کہ انسان جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، اس کی بصارت اور سماعت میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے مختلف رنگوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں سفید اور سرخ، اور ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں اور بہت گہرے ہیں، اور اسی طرح آدمیوں، جانوروں اور چوپایوں میں بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں، یعنی انسان اور جانور بھی سفید، سرخ، سیاہ اور زرد رنگ کے ہوتے ہیں۔ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے۔ افسوس صد افسوس کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے رنگ برنگی دنیا دیکھنے کی طاقت تو بخشی ہے، غور و فکر کرنے کے لیے دماغ کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی دی ہیں، لیکن انسان اسی انسانی عضو کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ رب العزت نے انسان کی بصارت کو کس طرح اپنے کنٹرول میں تھام رکھا ہے، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ افسوس کہ آج کے انسان نے اسی اللہ کو چیلنج دے رکھا ہے جو خود بصیر ہے، اور اس خدائے بزرگ و برتر نے اپنی مخلوق کی بصارت پر اپنا پورا کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے تو اندھوں کو شفا مل جاتی ہے، اور وہی چاہتا ہے تو بینا کو اندھا کر دیتا ہے، سب اسی کے اختیار میں ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کافروں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر خدا تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو خدا کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر سے بخشے؟ دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ روح گردانی کرتے ہیں۔
नाज़रीन इकराम, असल में कुफार अपनी मर्जी की साइंस पढ़ना और समझना चाहते हैं, लेकिन वो हक़ाइक़ से हमेशा रूगर्दानी करते हैं और समझते हैं कि ये सारी कायनात, इस पर बसने वाली हर चीज़ महज एक इत्तफाक से वजूद में आई है। चुनांचे कुरान पाक में अल्लाह ताला का एक और जगह फरमान है, इनसे पूछो कि तुमको आसमान और ज़मीन में रिज़्क़ कौन देता है, ये तुम्हारे कानों और आंखों का मालिक कौन है, और बेजान से जानदार कौन पैदा करता है, और दुनिया के कामों का इंतजाम कौन करता है। झट कह देंगे कि अल्लाह करता है। तो कहो कि फिर तुम अल्लाह से डरते क्यों नहीं हो। दोस्तों, सिर्फ सोचने और समझने की बात है। आंखों से तासुब का पर्दा उतारकर हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किए बगैर तख्लीक़े कायनात के एक एक पहलू का जायजा लें तो अल्लाह ताला की ज़ात के वजूद पर दलाइल मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी किताब में इरशाद फरमाता है, क्या इन लोगों ने मुल्क में सैर नहीं की ताकि इनके दिल ऐसे होते कि इनसे समझ सकते और कान ऐसे होते कि इनसे सुन सकते। बात यह है कि इनकी आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि दिल जो सीनों में है वो अंधे होते हैं। नाज़रीन, इंसान इस छोटी सी आंख को समझने से कासिर है, ये कायनात तो बहुत वसी है। ये वीडियो इन मुल्हादीन के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं कि ये दुनिया खुद ब खुद बन गई है और इसका निज़ाम भी खुद ब खुद चल रहा है। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी आज की काविश पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और दूसरों तक पहुँचाने में हमारा साथ दें। कल इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।